علامہ اقبال کی فکر میں یہ کتاب جو علامہ اقبال کی ہے یہ مسلم جدیدیت کی ایک بائبل ہے، تشکیل جدید الہیات ہے. اور مسلم جدیدیت کی بنیادی فکر یہ ہے کہ مغرب کو غلبہ اس لیے حاصل ہوا کہ اس نے سائنس اور علم اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی، یہ پہلی بات. اور مسلمانوں کو زوال اس لیے آیا کہ مسلمانوں نے سائنس اور علم کو چھوڑ دیا، اور اصل میں مسلمان جو ہے سائنس اور علم کے بنیاد تھے، اور مغرب نے وہ سائنس اور علم جو ہے مسلمانوں سے لیا، خاص طور پہ اسپین. تو اس لیے ان کے لیے یہ اہم ہے ثابت کرنا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور مغرب میں جو بھی اچھی چیزیں ہیں اس کی بنیادیں ہمیں اسلام میں ملتی. اور بنیادیں ان کی دعوت یہ ہے کہ مغرب کے جو مثبت پہلو ہیں یعنی سائنس ٹیکنالوجی، یہ مسلمانوں کا ہی گمشدہ متاع ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو اپنی گمشدہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مغرب کو ہم لے رہے ہیں، بلکہ یہ کہ اپنی گمشدہ متاع جو ہے واپس لے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان مغرب کو کہ مادی لحاظ سے بڑا چڑھا ہوا ہے لیکن اخلاقی لحاظ سے اس کی کوئی بنیادیں نہیں ہے. تو اس لیے مسلمان جب سائنس کو اور اخلاقیات کو ملائیں گے تو وہ دنیا کو صحیح جگہ پر چلا سکیں. یہ ان کا، تو اس لیے یہ ثابت کرنا ان کے لیے بڑا اہم ہے کہ جو بھی اچھی چیزیں ہیں مغرب میں یا خاص طور پہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں، اس کی داغ بیل مسلمانوں نے ڈالی. اب اس میں جو ہے وہ صرف یہ بتا دیں کہ مثلا آئیڈیالزم ایک اچھی چیز ہے، وہ وجوہات آئیں گی اس کی، کیونکہ اس کا آئیڈیالزم لگا آتی ہے سائنس کی ترقی یافتہ شکلوں سے، یعنی کوانٹم فزکس اور ریلیٹیوٹی سے، جبکہ نیوٹن کی جو فزکس تھی وہ مادیت سے جڑی ہوئی تھی. تو اس کے لیے کوئی کازل لنک ثابت نہیں کرتے کہ مثلا یہ مسلمانوں نے ایک رائے دی بھی ہو، تو اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ مغرب نے اس رائے کو لیا اور ڈیولپ کیا. اس کے لیے آپ کو کازل لنک ثابت کرنا پڑے گا، جو ایک بہت مشکل چیز ہے. دوسری دو لوگوں کی یا دو مختلف ادوار میں مفکرین کے گروہ کی ایک جیسی رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ ہر رائے جو ہے وہ اپنے سیاق میں ہوتی ہے، معنی اس کے ہوتے ہیں. تو ایک قسم کی رائے ہو بھی تو وہ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی رائے تھی. اس لیے علامہ اقبال اس میں بار بار یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مغرب کی سائنس قرآن سے آئی ہے، قرآن نے سائنس کی بنیاد رکھی. اور اس کے لیے ظاہر ہے ان کو قرآن کی تحریف بھی کرنی پڑتی ہے، تو وہ اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو چھوڑ دیا، اور وہ سائنس اور ٹیکنالوجی انہوں نے ایجاد کی تھی خود. تو اس کی بنیادیں جو ہے وہ سائنس میں نکالیں گے اور قرآن میں نکالیں گے، اور یہ ثابت کریں گے کہ مسلمان مفکرین کیوں جو ہے اس راہ سے ہٹ گئے، اور کون سے مفکرین جو ہے اس راہ سے جڑے ہوئے تھے وغیرہ. تو یہ ایک اہم بات ہے سمجھ.